یہ میری ویڈیو سردار عتیق احمد خان صاحب آپ کے لیے ہے، آپ کے کسی حوالے کے لیے نہیں ہے جو یہاں پہ آگے کومنٹس کرے یا کچھ کرے. ہاں اگر کہیں اور کرتا ہے تو اس کی اپنی مرضی. سب سے پہلے تو میں اللہ پاک سے معافی مانگوں گا، آزاد کشمیر کے عوام سے معافی مانگوں گا کہ جو آپ کی سپورٹ کرتے رہے ماضی میں، اس کے لیے اللہ پاک بھی معاف فرمائیں اور آزاد کشمیر کے عوام بھی معاف فرمائیں. اور جو لوگ آپ کو چھوڑ چکے ہیں، امید ہے کہ وہ بھی معافی مانگیں گے. اور جو نہیں چھوڑ چکے وہ بھی اللہ کرے وہ چھوڑ جائیں آپ کو، اور وہ بھی ان کو بھی اللہ ہدایت دے اور وہ بھی آپ سے الگ ہو جائیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ آپ کا جو چہرہ ہے وہ سامنے آ چکا ہے. کتنے بڑے آپ، بے شک آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ نے ہسٹری پڑھی ہے، بہت کچھ پڑھا ہوا ہے، اور آپ جو ہے وہ مجاہد اول کے صاحبزادے ہیں، لیکن آپ نے ان کی بھی لاج نہیں رکھی. آپ نے اتنا بڑا پروپیگنڈا کیا آزاد کشمیر کے لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ لڑانے کے لیے. آپ نے اس نیریٹو کو بیچنے کی کوشش کی، آپ نے اس چورن کو بیچنے کی کوشش کی کہ جی یہ احتجاج جو ہو رہے ہیں پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے. کیسے سالمیت کے خلاف ہے؟ جتنے لوگ ہیں کیا آپ کو نہیں پتا؟ وہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں تھے کل. وہ نہیں کہتے پاکستان زندہ باد، میں کہتا ہوں پاکستان زندہ باد، وہ کہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو پاکستان، ہم کسی کا پاکستان کے خلاف بات ہوئی اس احتجاج میں؟ آپ نے دیکھا؟ آپ نے کہا پرتشدد تھے. پرتشدد کیسے تھے؟ کیسے پرتشدد تھے؟ پرتشدد ہوتے تو پھر سرکاری عمارتیں نہیں بچتی، یہ ساری گاڑیاں نہ بچتی، پولیس والے کی لاشیں بچ جاتی. آپ کو پتا ہے کشمیری قوم کیسی ہے؟ آپ کو پتا ہے کیسے لڑتے ہیں؟ آپ کو تو بہتر پتا ہے نا، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے احتجاج نہیں کروایا نا. اس سے پہلے آپ نے کبھی پہیا جام کی ہڑتال کی کال نہیں دی نا، اس میں پولیس والے زخمی نہیں ہوئے کبھی. وہ آپ کو نہیں پتا. یہی بات ہے نا. اس لیے آپ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے سناتے نا، تو لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ نے بڑے بڑے جھوٹ بولے جا کے پاکستان ٹی وی چینلز پہ، صرف یہ کہ اپنے چورن بیچیں، پنڈی والوں کو خوش کریں، مری والوں کو خوش کریں. آپ نے خوش کرنا جا کے ان کے برتن صاف کریں. یہ ضروری ہے کہ آپ وزیر اعظم بنے، آپ کا بیٹا وزیر اعظم بنے، آپ کا پوتا وزیر اعظم بنے، خاندان صرف آپ کا ہی پڑھا لکھا ہوا ہے آزاد کشمیر کے اندر، صرف یہی قابل ہے اور کوئی قابل ہے ہی نہیں ہے. کوئی بندہ آگے نکلے تو اس کو تو برداشت نہیں ہوتا. آپ کو اب عوام نکلی ہے اپنے حق کے لیے تو آپ کو برداشت ہی نہیں ہو رہا. آپ کی روٹیاں بند ہو گئی، آپ کے سلنڈر بند ہو جا رہے ہیں، آپ کی پینشن بند ہو رہی ہے، آپ کی جناب وہ گاڑیاں بند ہو رہی ہیں، آپ کا فیول بند ہو رہا ہے. خدا کا واسطہ ہے، عمر کا لحاظ کریں، اپنے والد محترم کا لحاظ کریں. آپ اپنی فیس بک پہ جہاں آپ جا کے لگاتے نا، اس کے اوپر نیچے جا کے کمنٹس پڑھیں. اگر 1000 ہے تو 900 لوگوں نے گالیاں دی ہوئی ہیں آپ کو. تو سو جو ہے وہ یہی شائم بائم والا ہے، وہ والا. تھوڑی بہت بندے کو شرم آنی چاہیے. آپ نے جس نیریٹو کو بیچنے کی کوشش کی کہ جی چلے میں خوش کروں گا تو مجھے اقتدار مل جائے گا، کیا کریں گے اس اقتدار کو؟ یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ تھے. اگر وہ غدار ہیں تو پھر آپ بھی غدار ہیں. آپ سے بڑا پھر غدار تو ہے ہی کوئی نہیں. یہ لوگ آپ کے ساتھ تھے کل. میرے والد محترم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، اور باقی جو لوگ یہ جو احتجاج میں تھے وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے تھے کل. تو اگر وہ غدار ہو سکتے ہیں تو آپ بھی غدار ہیں. آپ تو اس سے بڑے غدار ہیں، کیونکہ وہ آپ